अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरा ar-रहमान की आयत नंबर 40 ता 78 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतानि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरुशिन बत्वाइनुहा मिन इस्तबरक जनल जन्नतैनि दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न कासिरातुत तर्फ़ि लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कान्नहुन्नल याक़ूतु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसानु फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान व मिन दूनिहिमा जन्नतानि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतानि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكسورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ 2 قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کنادیز کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لعل اور یاقوت اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور اناریں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا. مزے ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے آیات نمبر 26 سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. یعنی جسے اپنے رب کے حضور روز قیامت موقف میں حساب کے لیے کھڑا ہونے کا ڈر ہو اور وہ معاصی ترک کرے اور فرائض بجا لائے، جنت عدن اور جنت نعیم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک جنت رب سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوات ترک کرنے کا صلہ، اور ہر ڈالی میں قسم قسم کے میوے، ایک آب شیریں کا اور ایک شراب پاک کا، یا ایک تسنیم دوسرا سلسبیل. یعنی سنگین ریشم کا جب استر کا یہ حال ہے تو ابر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا
کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کھڑے بیٹھے اس کا میوہ چن لیں گے۔ جنتی بیبیاں اپنے شوہر سے کہیں گی مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی، تو اس خدا کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا۔ صفائی اور خوش رنگی میں حدیث شریف میں ہے کہ جنتی حوروں کے صفائے ابدان کا یہ عالم ہے کہ ان کی پنڈلی کا مغز اس طرح نظر آتا ہے جس طرح آبگینہ کی سرائی میں شراب سرخ، یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی اس کی جزا آخرت میں احسان الہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور شریعت محمدی پر عامل، اس کی جزا جنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو جنتیں تو ایسی ہیں جن کے ظروف اور سامان چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں ایسی کہ جن کے ظروف و اسباب سونے کے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی دو جنتیں سونے اور چاندی کی اور دوسری یاقوت و زبر جد کی، کہ ان خیموں سے باہر نہیں نکلتی، یہ ان کی شرافت و کرامت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک کی جھلک پڑ جائے تو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور ان کے خیمے موتی اور زبر جد کے ہوں گے، اور ان کے شوہر جنت میں عیش کریں گے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے رسول کی ذات و برکات کے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ان کو ترغیب دے، تلقین کریں، تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔